ہم نماز پڑھ رہے ہیں امام صاحب کے پیچھے، اور امام صاحب نے کوئی غلطی کی ہے تو ہم ان کو نماز صحیح کرنے کے لیے پیچھے سے لقمہ دے رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، اس کو ٹھیک کر لیں، اور ہم اس کے لیے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو بظاہر یہ تسبیح لگتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ کلام ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کلام جو ہے وہ صحیح مقام پر جہاں شریعت اجازت دیتی ہے وہاں کیا گیا ہے، تو یہ نماز کی اصلاح کے لیے کہا جائے گا کہ نماز کو ٹھیک کرنے کے لیے بولا ہے، لہٰذا نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن صحیح مقام پر لقمہ دیا ہے یا نہیں دیا، اگر صحیح مقام پر دیا ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن غلط مقام پر دیا ہے تو اس کی نماز گئی۔ اور اگر امام نے لقمہ لے لیا تو امام کی بھی گئی، اور جب امام کی گئی تو پیچھے قوم کی بھی گئی، اس لیے امام کو بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے۔ اب یہ لقمہ پیچھے والے نے دیا تو محل میں دیا یا نہیں دیا، یہ ضروری ہوتا ہے دیکھنا۔ تو ایک چیز تو طے ہے کہ امام صاحب قرآن پڑھ رہے تھے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے کوئی غلطی محسوس ہوئی اور امام صاحب چاہ رہے ہیں کہ اب آپ ان کو لقمہ دیں، تو اس وقت تو آپ ان کو لقمہ دے سکتے ہیں قرآن ٹھیک کرنے کے لیے۔ جیسے تراویح میں بھی اگرچہ وہ پوری قرات اپنی کر چکے ہیں، امام کو یہ حکم ہے کہ بھئی اگر آپ پوری واجب قرات کر چکے ہیں تو آپ اسی وقت رکوع کر دیں، پیچھے والوں کو مجبور نہ کریں کہ وہ بتائے، آپ رکوع میں چلے جائیں۔ یا اگر پوری قرات نہیں کی ہے پھر بھی آپ پیچھے والے کو مجبور نہ کریں، آپ اگلی کسی صورت پر منتقل ہو جائیں، امام کے لیے یہ حکم ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی آیت ہے کہ یہاں پر رکنا صحیح نہیں ہے، معنی کو فاسد کرے گا، اور یہاں پر رکوع کرنا بھی فائدہ نہیں دے گا، اور دوسری صورت پر جانا بھی مفید نہیں ہوگا، تو لہٰذا پھر امام اس کو بار بار پیچھے سے پڑھتا ہے اور پیچھے والوں کو جتاتا ہے کہ بھئی مجھے بتاؤ تاکہ میں اس کو ٹھیک کر لوں۔ تو وہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے گویا کہ لوگوں کو مجبور کرتا ہے، پھر وہ بتاتے ہیں۔ تو جب قرات کا معاملہ ہوتا ہے اس میں آپ کسی بھی وقت اگر امام رک رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ آپ اسے بتائیں تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں، لقمہ دینے کی نیت سے قرآن پڑھ سکتے ہیں، قرات کی نیت سے نہیں، تو اس میں کسی کی بھی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، شریعت اس کا مطالبہ کرتی ہے۔ تو اس میں وہ محل ہی ہے، یعنی صحیح مقام پر لقمہ دیا۔ لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب کو دوسری رکعت پر بیٹھنا تھا، قعدہ اولیٰ کرنا تھا، واجب تھا، اور امام صاحب بھول گئے اور کھڑے ہونے لگے۔ اب مقتدی کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کو لقمہ دینا کب ہے۔ امام صاحب پورے کھڑے ہو گئے، اب امام صاحب کو بیٹھنا منع ہے، اگر ان کو خود بھی یاد آ جائے تو وہ بیٹھ نہیں سکتے، اور یہ پیچھے سے بیچارہ لقمہ دے رہا ہے، تو یہ صحیح جگہ پر دے رہا ہے یا لیٹ ہو گیا؟ لیٹ ہو گیا، کیونکہ واجب تو ترک ہو چکا، سجدہ سہو تو لازم ہو چکا، اس کو واجب نہیں ہونے دینا تھا۔ جیسے ہی تھوڑا سا ہل جل کی اور اٹھنے لگے نا، اس وقت اس کو کہنا تھا کہ جب بیٹھنے کے قریب ہو، پیر جب فولڈ ہوئے ہوئے ہوں تو سمجھو وہ بیٹھنے کے قریب ہے، تو بیٹھنے کے قریب ہو تب مقتدی کہتے سبحان اللہ، تو اب وہ بیٹھ جائے، تو اس کا لقمہ دینا بھی ٹھیک، ان کا لقمہ قبول کرنا بھی ٹھیک۔ لیکن جب وہ کھڑے ہو گئے تو اب تو ان کو خود یاد آ جائے گا، تب بھی یہ نہیں بیٹھ سکتے، اور یہ یاد دلا رہا ہے۔ تو اب یہ غلط جگہ پر بولا، غلط جگہ پر بولا تو اس نے کلام کیا، اور غلط جگہ پر کلام کیا، لہٰذا اس کی تو گئی۔ اور اگر امام صاحب نے لے لیا لقمہ اور وہ حضرت بیٹھ گئے تو پوری قوم کی بھی نماز گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جب لقمہ دیتے ہیں تب بھی یہ مفسد ہماری نماز میں آ سکتا ہے، ہماری نماز فاسد ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لقمہ نہیں دیں گے۔ آپ اگر پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ پر واجب ہے کہ اگر امام غلطی کرے گا تو آپ اس کو لقمہ دیں گے نماز کی اصلاح کے لیے۔ لیکن